یہ تو وہ دین بتا رہا ہوں آپ کو. سمجھ آ گئی بات؟ کتنا امپورٹنٹ انسان کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت میں جانا. اور جو چلا گیا خالی رہ سکتا ہے؟ کبھی نہیں رہ سکتا. سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا. کیونکہ قرآن نے یہ راستہ بتایا ہے اسی تک پہنچنے کے لیے. آخر میں بھی وہی نعرہ پڑیں گی، سفارش ہوگی. اللہ والے نیک انسان بتایا نا کہ آج ہمارے پاس کوئی نیک ہمارے انسان سے تعلق ہوتا تو وہ بھی ہمیں آج نفع دیتا، ہماری سفارش کرتا. حدیثیں ہیں. اس طرح اللہ کی اذن سے اللہ والے لوگ ایسی سفارش کریں گے، یا اللہ تعالیٰ اس شخص نے تو مجھے پانی پلایا تھا، اس کی بخشش فرما دیں. اللہ کہے کہ جاؤ اس کو بھی بخش دیا. یا اللہ اس میں اتنی سی خدمت، ایک ایک خدمت کا صلاح دیا جائے گا. اللہ کی قسم کرتا ہوں آپ کو، اللہ والا کتنی محبت کرتے ہیں اللہ والے. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے یہ حدیث سنا تھا. پوچھا ابن عباس رضی اللہ عنہ نبی پاک سے، یا اللہ رسول اللہ یہ اتنا اہم ہو گیا جو اللہ والا. اب یہ صحابی پوچھ رہے ہیں نبی پاک سے، یہ تو اتنا اہم ہو گیا، بیچ میں سارا معاملہ یہاں سے چل رہا ہے، تو یہ تو ایک سینٹرل پوائنٹ ہے. تو ہمیں اللہ کے واسطے یہ بتائیں تو ہم کیسے پہچانیں اللہ والوں کو؟ ایسا نہ ہو اللہ نہیں مل جائے ہمیں. اصل چیز تو یہ ہے، ہم اس تک کیسے پہنچیں، ہم کیسے سمجھیں کہ یہ اللہ والا، تاکہ ہم شروع کریں اپنے دین کا معاملہ. تو ارشاد فرمایا کہ ہاں ان کی نشانی، کیونکہ بہت قیامت کے نزدیک تو بڑا چکر ہو جائے گا. ہر اونچے اونچے امام والے اور رنگ کپڑے پہننے والے سب اپنے دعوے ہوں گے. تو ایک چیز بتائی بڑی خوبصورت، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو یاد رکھنا، جب اس کے پاس جاؤ یا اس کے قریب جاؤ یا اس کے محفل میں جاؤ تو سب سے پہلے اس کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے. مال دولت پیسہ نہیں. ضرورت نہ ہو کہ تم دنیا کی اس کے سامنے بات کرو، پیشابنے کے لیے تمہاری دنیا کی بات کرتے اس کے سامنے. بھاگو جس طرح بھاگتا ہے نا شیطان، اس طرح اس کے نزدیک بھی نہ آؤ دنیا کے معاملات کے اندر. سمجھ جاؤ کہ یہاں دال نہیں گرے گی، یہاں تو جوتے ہی پڑے گا. ہر طریقے سے چکر چل ہی نہیں سکتا. ہر مجلس میں پڑے گا، ہر محفل میں پڑے گا، ہر جگہ پڑے گا. کوئی تشویش کسی کی نہیں ہوگی. وہ ہوتی صحیح مجلس، رائٹ. کوئی چھوٹا کوئی بڑا کچھ نہیں. جس نے تعلق رکھا ایسی کی تیسی ہو جائے گی جب تک صحیح ہے. یا چھوڑے گا یا صحیح ہوگا. دو کام بنیں گے، یا تو رد کر دیا جائے گا اس مجلس، یا انسان بنے گا وہاں رہ نہیں سکتا. منافق بن کے کوئی کسی کیوں چلتے رہے، منافق چلتے رہے. نبی وقت آخر کیا ہوا پھر اللہ نے کہا بھائی بس ختم ہو ہمارا، ان کو اٹھا باہر نکال دے. نبی پاک نہیں کہہ رہے تھے، کیا اللہ نے کہا کہ فلاں سب منافق ہیں، چھٹی کر. اللہ کی مجلس، اللہ یہ کہ سچا دین جہاں ہوگا وہاں دو باتیں نہیں چل سکتی، چل ہی نہیں سکتی. غور سے سنے بات. کیا جی پہلے کیا بتایا؟ وہاں کیا نظر آئے گا؟ اللہ کا، اللہ یاد آئے گا اس کے پاس. نمبر 2، جب وہ گفتگو کرے گا تو جاہل سے جاہل آدمی بھی آئے گا، اس کے علم میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. ماہر جانے کے قصے نہیں ہوں گے، گانے بجانے نہیں ہوں گے، وہاں کوئی ایسی چیزیں وہاں ہوگا. قرآن اور حدیث ہوگا اور درد ہوگا، آدمی کے پسینے چھوٹیں گے سن کے باتیں. حق نکلتا نظر آئے گا. یہ نہیں دیکھا جائے گا کون ہے کیا ہے، کسی کی کوئی تمیز نہیں. کوئی بڑے سے بڑا ہو چھوٹے، سیدھی بات ہوگی، اسٹریٹ فارورڈ انسان کی. اللہ والے ایسے بھی ہوتے ہیں. ایسے ہر صاحب کی محفل میں آتے تھے بڑے بڑے مفتیان، بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے پسینے چھوٹ رہے ہوتے تھے. قسم خدا کی بتا رہا ہوں، ضرورت کیا بات کر رہے ہیں. نمبر 2، علم میں کیا ہوتا ہے انسان کے؟ اضافہ ہوتا ہے. نمبر 3، اس کے علم سے، اس آدمی کے علم سے کیا ہوتا ہے؟ آخرت کے اندر آخرت یاد آنا شروع ہو جاتی ہے. اس کو فکر آخرت پیدا ہونا، اندر ٹپکنا شروع ہوتا ہے اس کے. تو کتنی بڑی بات ہے کہ دنیا کے اندر آخرت کا تصور اس کے اندر ڈوبنا شروع ہو جائے. فرمایا 3 صفتیں ہوں گی انسان کے اندر. 3 صفتیں ہوں گی. 3 صفتوں کے بعد کیا ہوگا؟ یہ دین ہے نا. کیا ہے؟ پہلے عقیدہ، پھر کیا ہے؟ علم، پھر کیا ہے؟ عمل. اس کا نام کیا ہو جائے گا؟ محبت. صحیح بات سمجھ گیا نا؟ تو اللہ کی محبت کے لیے یہ چیز چاہیے نہیں چاہیے؟ جبھی محبت ہوگی. ٹھیک ہے. نبی پاک کی محبت کے لیے چیز چاہیے نہیں چاہیے؟ پکی. یہ نہیں تو کیا؟ نفاق، منافقت. کوئی مانے گا اس کو محبت؟ نہیں مانے گا. تیسری چیز سنت کے لیے 3 یہی چیز چاہیے نہیں چاہیے؟ مکمل. کوئی مطلب نہیں. مطلب کیا؟ اللہ رسول، ورنہ کیا ہوگا؟ نفاق، منافقت. آخری جو ہے جہاں سے کام بننا ہے
اس سے محبت کیسی چاہیے؟ سبحان اللہ، اس سے محبت کیسی چاہیے؟ اللہ پکا عقیدہ، پکا عقیدہ، اتنا عقیدہ، بے شک جاہل ہے، کچھ بھی نہیں ہے، اس کے مقابلے میں بڑے بڑے عالم ہیں، دنیا اللہ والوں سے بھری ہے، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں، ہر آدمی اللہ والا ٹھیک ہوا بھیا ہے، ٹھیک ہے آپ بڑے اللہ والے، آپ بھی بڑے اللہ والے، لیکن عقیدہ کس سے؟ جہاں سے آپ کو کچھ ملتا ہے۔ مثال، ایک بہت بڑا سٹور ہے، بڑا پیکنگ 3-4 منزل سٹور ہے، بہت کام ہو رہا ہے، فلاں ہو رہا ہے، آپ کو ایک دوا چاہیے، آپ کاؤنٹر پہ جاتے ہیں، بڑا سٹور ہے کہ بھائی ذرا یہ دوا دینا، وہ آتا ہے، نہیں یہ دوا ہمارے پاس نہیں جناب، اتنا بڑا سٹور ہے، تو بہت تعریف سن کے آئے تھے، بڑا شور سنتے تھے، پہلو میں دل تھا، دیکھا تو ایک قطرہ خون نکلا، یہاں سے یہ ایک دوائی نہیں مل سکی، تعریفیں تو بہت سنی تھی، یہاں عقیدے کی بات کر رہا ہوں آپ کو۔ کچھ کم ظرف لوگ کیا ہیں ان چیزوں پہ مرتے ہیں، ان چیزوں پہ مرتے ہیں، اور ان کو زندگی بھر کچھ نہیں ملتا، کیوں؟ ان میں نفاق ہے، منافقت ہے، سچائی نہیں ہے۔ یہ میں سیدھی بات نہیں آپ کو سمجھا رہا ہوں تاکہ ہم سمجھ لیں اس چیز کو، کیونکہ اگر یہاں سے ہم پھسل گئے، ہمیشہ جو پہلی سیڑھی نہیں چڑھ سکا وہ کبھی چھت پہ نہیں چڑھ سکتا، چڑھ جاتا ہے کبھی نہیں چڑھے گا، جو پہلی سیڑھی نہیں چڑھ سکا وہ آخری سیڑھی پہ نہیں پہنچ سکتا، کبھی نہیں دیکھا آپ نے کوئی پہنچو، تو پہلی سیڑھی اتنی زبردست ہے کہ اس میں پکے سٹیپ چلانا آنے چاہیے، تو پہلی سیڑھی یہاں کون سی ہے؟ اللہ والی کی صحبت ہے، وہاں اتنا مضبوط عقیدہ ہونا چاہیے، ایسے جیسے میں بتاتا ہوں آپ کو، کاؤنٹر پہ گیا، بڑا شور سنتے تھے آپ، یہ ہیں وہاں فلاں، اور ایک دوا آپ کے پاس سے نہیں نکلی، جاتے جاتے ایک چھوٹی دکان تھی، بتی جل رہی تھی، بیچارہ کو بیٹھا تھا میرے جیسا، 4-5 دوائیں کس بوتلیں رکھی تھی، بھائی کہتے یار اب یہاں سے 2-3 دفعہ گزرے ہو، آپ کیسے آئے ہو؟ کہتا ہے وہاں سے دوا ملے گی، دوا دکھاؤ نا کون سی ہے، اور چھوٹا اسٹور والا کہہ رہا ہے میں جاتے واتے تجھے دیکھا بڑا پریشان آ رہا ہے، کیا بات ہے؟ کہتا ہے یار اس پڑے اسٹور پہ گیا، اس پڑے اسٹور پہ گیا، کہیں نہیں مل رہی، کہتا یہاں سے تو جا رہا تھا تو کون سی دوا مجھے تو دکھا، کہتا ہے یہ یار دوا ہے، خیر تیرے پاس کہاں ہوگی، کہتا دکھا دیجیے، کہتا 1 سیکنڈ ہے، وہ گیا اور شیشے لے کے اس کو دے دی، یہ اب اس کے لیے کون سے دواخانہ اچھا ہے، کس کو یاد کر، صحت کہاں سے ملی؟ جس جگہ سے آپ کو ایمان مل رہا ہے، ایقان مل رہا ہے، قرآن مل رہا ہے، اللہ مل رہا ہے، مجھے بتائیں اس کے مقابلے کتنے بڑا کوئی آدمی آ جائے آپ کے لیے، وہ افضل ہے یا وہ افضل ہے؟ ذرا سوچیں، اس کا پتہ اگر آپ کہتے ہیں جی نہیں جی یہ بڑا وہ ہے جناب، یہ آدمی بہت بڑا ہے جی فلاں فلاں، اب میں نام لوگ کو فتوے لگ جائیں گے نا، اس میں یہ بھی، اس میں یہ بھی، اس میں یہ بھی ہے، یہ عقیدہ ہے نہیں، اس کا پتہ ہے کہ یہ ختم ہو گیا، فیل ہے، اس کو سب کچھ برباد ہو گیا، تھا ہی نہیں عقیدہ، کیوں کہ دینا کس نے ہے؟ اللہ کہے کہ یہاں ہی منافق ہے تو سنتوں پہ کیا عاشق ہوگا، اس سے آگے کیا چلے گا، وہ مجھ تک پہنچتا ہے، منافق آ گیا میرے تک، میں نے تو پہلی سیڑھی پہ اس کو عقیدہ اتنا پکا کر دینا تھا کہ وہ پختہ ہوتا کہ جو کچھ بھی ملا ہے مجھے اس شخص سے ملا ہے، جس کی خدمت کا صلاح میں یہ دے رہا ہوں کہ اگر ایسے انسان کی اس نے اتنی خدمت بھی کر دی کہ ایک گلاس پانی پلایا ہے تو میں اس خدمت کے اس کو آب کوثر سے پانی پلاؤں گا، اور حقیقت بات ہے، اتنی خدمت کو جمع کرے گا اللہ والوں کی کہ میں نے یہ کام کیا تھا، میں نے فلاں، کہ جس نے تیرا کو کام کیا، خدمت کی، سب کو شفاعت کر میں ان کو جنت میں پہنچاؤں گا، کیوں کہ بات ہے اس نے ایک کام کیا، صرف کیا، کوئی دنیا کا لالچ نہیں، کوئی حساب نہیں، کوئی لینا نہیں، ایک لالچ تھا، بس بندے کو پکڑوں اپنے رب سے ملا دوں،